جس قوم کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں اور وہ روتا رہے اور چپ رہے، اس میں ہمت نہ ہو بولنے کی، اس قوم کو اگر آپ زندہ قوم کہتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ہماری گردنوں پر اس ملک کی سیاست ہو رہی ہے۔ آج اس ملک میں حکومتیں وہ بنتی ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں۔ عدالتوں کے پاس جائیں تو وہ سننے کو تیار نہیں، وہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ کل ایک مسجد اتراکھنڈ میں شہید کر دی گئی ہے۔ اب اس علاقے کے ہر مسلمان کو 10 12 سال جیلوں میں رہنا ہے۔ کیا ہم کو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یا ان کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے ساتھ دغا کر گئے؟ کہ ابھی گیان واپی مسجد کا مقدمہ چلتا ہے، فیصلے سے پہلے پوجا شروع ہو جاتی ہے، مندر بن جاتا ہے۔ یہ میٹنگ اس لیے بلائی ہے، ہم یہ نہیں کہنے کے لیے کہ کیا ہو گیا اور کیا ہونا ہے۔ یہ ملک جس طرف چل پڑا ہے، جو نفرت کی آندھیاں ہیں، وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو جو اپنے کو راشٹروادی، اپنے کو سماجوادی، اپنے کو سیکولر کہتے تھے، وہ اڑ گئے یہاں سے۔ ہماری گردنوں پر اس ملک کی سیاست ہو رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ چاہا کہ ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے۔ ہم نے اپنا خون بانٹا، آزادی سے پہلے برابر کی لڑائی لڑی، آزادی کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حاکم وقت بنیں گے۔ ہم نے صرف یہ کہا ہم چھوٹے بھائی ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری قیادت کریں۔ آج اس ملک میں حکومتیں وہ بنتی ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں، وہ الیکشن لڑتی ہیں اور حکومت بناتی ہیں۔ اور ایسی حالت میں پہلے تو یہ تھا کہ ہماری عمارتیں جو ہماری دھروہر تھیں، لال قلعہ ہو، تاج محل ہو یا دوسری عمارتیں ہوں، قطب مینار ہو، اس میں RSS نے گناہ کیا، اپنی قوم کے ساتھ احساس کمتری میں مبتلا کیا، اس سے وہ لوگ ڈرے۔ لیکن اب تو نوبت یہ ہے کہ مسجد بھی سمجھ نہیں آتی ہے، اب تو خانقاہیں اور درگاہیں وہ لوٹی جا رہی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ تالی دونوں طرف سے بج رہی ہے، عدلیہ اور انتظامیہ۔ کس کے پاس جائیں؟ عدالتوں کے پاس جائیں تو وہ سننے کو تیار نہیں، وہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل بھی کیا ہوا۔ کل ایک مسجد اتراکھنڈ میں شہید کر دی گئی ہے۔ اب اس علاقے کے ہر مسلمان کو 10 12 سال جیلوں میں رہنا ہے۔ یہ وہ سما ہے، میں بالکل تکلیف کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، عمر کے اس حصے میں ہوں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے، اس درد سے مرنے جا رہا ہوں کہ یہ میرا ملک نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے جدوجہد نہیں کی تھی۔ آج جو لوگ بیٹھے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب ہماری انسپریشن ہیں، ہماری آرزو ہے۔ جب یہ بھی رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب سیکولر ملک پارٹیاں ملیں گی تو ہم ہندوستان میں اس خواب کو پورا کریں گے جس کا خواب گاندھی، نہرو اور آزاد نے دیکھا تھا، جس خواب کو دیکھ کر میں نے اپنے خون کو بانٹا تھا۔ میرے خون بٹ گیا، میری ماں کی بہنیں چلی گئیں، میرے باپ کے بھائی چلے گئے، اور میں اس زمین پر رہ گیا کہ یہیں مروں گا اور اسی قبرستان میں رہوں گا۔ اب میں روز روز مرتا ہوں، قسطوں میں مارا جاتا ہوں، پولیٹیکل پارٹیاں مجھ سے دور بھاگتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولرائزیشن ہو جائے، ہم کو لنچ کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے کو تیار بھی نہیں۔
اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں سے جو ناک کی شکل میں نتیش کمار کے ایسے لوگ ہیں، جب انہوں نے دغا کیا تو ہم نے کہا کہ ہم ان کے ہر کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور آپ سے استوا کرتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں، فیصلہ کریے 10 دن 20 دن 25 دن ایسی کانسٹیٹوئنسیز میں۔ یہ کانسٹیٹوئنسیز کا جھگڑا کیا ہے؟ جہاں مسلمان ہے وہ سیٹ پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے، اگر مسلمان نہیں ہے تو وہاں چیز کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں نے صرف جھنڈے کو ووٹ دیا ہے۔ ہم نے آزادی کے بعد کانگریس کا جھنڈا اٹھایا، جب ان سے پریشان ہو گئے تو وی پی سنگھ آ گئے، ان کا جھنڈا اٹھا لیا، ملائم سنگھ آ گئے، ان کا جھنڈا اٹھا لیا۔ ہم آخر میں یہاں تک پہنچ گئے، ہماری کانسٹیٹوئنسی سے دوسری قومیں لڑنے لگی، ہم ان کو ووٹ دینے لگے اور آج بھی دیتے ہیں۔ وقت یہ آ گیا ہے کہ اگر یہی رہا یو پی میں جس طریقے سے حالات ہیں، ہماری آئی ایم سی آر نے 50 سیٹوں پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 20 سیٹیں یو پی میں اور 20 سیٹیں بہار میں ہم جائیں گے اور جہاں ہم اثر ڈال سکتے ہیں وہاں سیکولر فورسز کو جتائیں گے۔ وہاں خنجر مار دیا اور یہ کہا کہ جو اس طرح کے لوگ جو اپنے کو سماج وادی کہتے ہیں، بد نصیبی سے میں نے بھی اپنی زندگی کا بہت وقت سماج وادیوں کے ساتھ لگایا ہے۔ میں گنہگار ہوں اس ملک میں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیا، وہ خنجر مار کے چلے گئے اس لیے کہ ان کو جیتنا تھا۔ یہی ہوائیں یو پی میں بھی چل رہی ہیں۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ 3 فیصلے میں چاہتا ہوں کہ آج کے مقررین صرف اسی پہ بات کریں۔ کیا ہم کو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یا ان کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے ساتھ دغا کر گئے؟ لوگوں کی تو پارٹیاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی، سوال یہ ہے کہ ہمارا وجود بچے گا یا نہیں بچے گا۔ جس قوم کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں اور وہ روتا رہے اور چپ رہے، اس میں ہمت نہ ہو بولنے کی، اس قوم کو اگر آپ زندہ قوم کہتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کری۔ ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان سارے لوگوں کو جو ہندوستان کے تصور کو مانتے ہیں، دی آئیڈیا آف انڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اس میں رہیں گے۔ ہم نے آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہے ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم کو کبھی کوئی منترالیہ دے دیا گیا تو کہا کہ مائنارٹی کے منسٹر بن جاؤ، اور اب تو نوبت یہ ہے کہ کبھی حج کا منتری بنائیں گے، وقف کا منتری بنائیں گے، نماز کا منتری بنائیں گے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، لیکن ووٹ ہمارا لیں گے۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ وعدہ کریں کہ وہ والنٹیئر کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ، نتیش کمار ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو اپنے پارٹی کا وجود ہے۔ بد نصیبی یہ ہے اس ملک کی کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹی اپنے وجود کے لیے لڑ رہی ہے، اس ملک کے لیے نہیں لڑ رہی ہے۔ ہم مسلمان ایک ایسے جو اس ملک کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو نظریہ یہ ہے کہ وعدہ کیا جائے، لوگ والنٹیئر کریں۔ میں اپنی اس عمر میں بھی ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، اور اگر ہم نے 10 ووٹ بھی کم کر دیے، 100 ووٹ بھی کر دیے، تو اس ملک کے لیے ہم نے کوئی خدمت کری ہے، یہ ذہن بنا لیا جائے۔ اور اگر ہم ہٹ گئے، لکھنے والے لکھ لیں اور حکومت والے سن لیں کہ ہم مردہ تو سوئے تو ہیں لیکن مردہ نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ اٹھا لیا
اور وہی غنڈہ گردی شروع ہوئی جو تم نے اپنے غنڈوں سے کروائی ہے، تو یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا اس کا تصور کر کے لرز جاتے ہیں۔ ہم تو برابر یہ کوشش کرتے رہے، آخر تک کرتے رہے۔ ابھی یہ چند بزرگ باقی ہیں، ان کے اگر یہ بھی چلے گئے تو پھر ہندوستان کا نقشہ کیا ہوگا، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ سارے حضرات، حسین دلوائی صاحب بمبئی سے تشریف لے آئے ہیں، معراج صاحب ہمارے جین پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، یہ آئے ہیں، ان کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پر حیدرآباد سے، یہاں پر بمبئی سے، راجستھان سے، بہار سے زیادہ لوگ ہیں، اور دہلی میں لوگ ابھی صرف تبرہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کوئی اور وقت آئے گا۔ میرے عزیزوں، میں نے زیادہ تک وقت لے لیا، لیکن دل زخمی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنوں سے کہا، اپنوں سے سنا۔ کبھی ہم سے بھی سنا ہوتا، کبھی ہم سے بھی کہا ہوتا، ہمارے سینے کو تو دیکھا ہوتا، ہم نے کتنی قربانیاں دیں۔ آج تم میرے نام پر الیکشن لڑتے ہو اور میرے نام پہ حکومت چلاتے ہو، اور پولیٹیکل پارٹیاں اپنے وجود کے لیے زندہ ہیں، تو پھر ہم کیوں حصہ لیں؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں مل کے لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو وعدہ کریے کہ یو پی میں کم سے کم مسلمان حصہ نہ لے الیکشن میں۔ ایک الیکشن لڑ کے دکھا دیجئے، پھر لڑائی روزی روٹی پہ ہوگی، ہم مسلموں کے نام نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے آپ نے الیکشن سے ہنسا کر لیا تو بی جے پی آ جائے گی۔ ارے الیکشن میں ووٹ ڈال کر تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ صبح سے شام تک صرف یہی تو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم دیش دروہی نہیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ تم نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اب عبادت گاہوں کو بھی چھینو گے، ہماری قبروں کو بھی اکاڑو گے، ہماری خانقاہوں کو بھی لوٹو گے۔ ابھی تو پتھر چلتے ہیں، اگر یہ بزرگ سب ہٹ گئے تو پتھر نہیں چلیں گے۔ جان لو تم لوگ، ہم حفاظت کر رہے ہیں تمہاری۔ ابھی ہم خود گالیاں کھا رہے ہیں اپنی قوم سے، جب ہم ہٹ جائیں گے تو پھر نظام کیا بنے گا، اس کا تصور تو کر لینا چاہیے ہندوستان کے لوگوں کو۔ کیسا سماج ہے جہاں عدلیہ اور انتظامیہ ایک ہو کر فیصلے کرتی ہے۔ ہم تو نے تو یہ جانا تھا کہ جو جج ہے اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، منصف ہوگا۔ یہ منصف کہ ابھی گیان بھاپی مسجد کا مقدمہ چلتا ہے، فیصلے سے پہلے پوجا شروع ہو جاتی ہے، مندر بن جاتا ہے۔ عدالتوں کو سنگیان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ملک میرے زندگی میں برباد ہو جائے، آنے والے 60 دنوں میں میرے عزیزوں فیصلہ کرو، گھر چھوڑ دو، گھروں کے باہر نکلو، جتنا بھی کر سکتے ہو، 100 ووٹ، 10 ووٹ، 1 ووٹ بھی اگر کم کر سکتے ہو، اور ان لوگوں کو جو اپنی 1 اور 2 سیٹ کے لیے پالا بدلنے کو تیار ہیں، ان کو سبق سکھا دو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور خاص طور سے میں پرشانت بھوشن جی کا، میں یہاں تھا نہیں، کل میں نے درخواست کی اور وہ تیار ہو گئے۔ آپ میری امید ہے، ہم آپ کی امید پہ جی رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ صاحب ہمارا حوصلہ ہیں، اس کو ٹوٹنے مت دیجیے گا آپ لوگ۔ بہت بہت شکریہ۔